من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام جناب الحاج محمد رشید صاحب، جناب عبدالجبار صدیقی صاحب، جناب محمد افضل بٹ صاحب اور جناب قبلہ مفتی محمد نور الحسن صاحب، مولانا اکرم سعید صاحب اور دیگر علماء اکرام، جناب محمد رفیق صاحب اور حاضرین محفل، میری آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم آج 10 محرم الحرام کی نسبت سے ذکر حسین کرنے کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو حامد نبوت و رسالت اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت عقیدت عطا فرمائے اور بالخصوص حضرت امام علی مقام تاجدار کرب و بلا اور آپ کے اوان و انصار کی سچی عقیدت عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت نعت شریف پڑھی گئیں، منقبت پیش ہوئیں اور خوبصورت بیان ہوا۔ میں بھی چند کلمات حضور کے گھرانے کے بارگاہ میں پیش کروں گا اور اس امید کے ساتھ بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہی الفاظ میری آپ سب کی بخشش کا ایک ذریعہ بن جائیں، بہانہ بن جائیں، کیونکہ اعمال کا سلسلہ نامکمل بھی ہوتا ہے، ناقص بھی ہوتا ہے۔ یہ نسبتیں ہیں، یہ نام ہیں جن کی وجہ سے ہمارا یہ یقین ہے کہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تیری نسبت نے سنوارا ہمارا انداز حیات، تیرے گھر نہ ہوتے سگے دنیا ہوتے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں حضور کے غلاموں میں رکھا ہے اور حضور کے اہل بیت کے غلاموں میں رکھا ہے، حضور کے صحابہ کرام کے غلاموں میں رکھا ہے۔ تو بہرحال جو چند باتیں ذکر اہل بیت اطہار کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرات حسنین کریمین، ان کے فضائل، ان کے کمالات قرآن نے بھی بیان کیے ہیں اور حضور کی زبان اقدس نے بھی بیان کیے۔ اور میں رات کو بھی ایک جگہ پروگرام تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ کسی چیز کو خریدنے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے اور کسی چیز کو جاننے سے پہلے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ دیکھا جائے اس کی فضیلت کیا ہے۔ آپ بازار میں چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ کوئی ایئر کنڈیشن خریدتے ہیں اور کوئی ٹی وی خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو سب سے پہلے معلومات لیتے ہیں کہ یہ کس ملک کی بنی ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، مضبوطی کیا ہے، یہ کتنا دیر چلے گی۔ اگر کسی چیز پر یہ لکھا ہو کسی ٹی وی پر، ایئر کنڈیشن پر کہ میڈ ان کینٹ اور ایک پر لکھا ہو میڈ ان جاپان تو فرق آ جائے گا۔ چیز ایک ہے لیکن کوالٹی میں فرق۔ جاپان کی بنائی ہوئی چیز اس کا معیار اور ہوگا، کینٹ کی بنائی ہوئی چیز اس میں 100 جو ہے وہ بددیانتی کا شبہ ہو سکتا ہے۔ تو کسی چیز کے بارے میں پہلے دیکھیں کہ اس کی شناخت کے لیے اس کی فضیلت، اس کی کوالٹی، اس کی قیمت، اس کی خوبیاں، یہی چیز دیکھتے ہیں تو پھر آپ چیز خریدتے ہیں۔ تو جس ہستی کو اور جس ذات کو اور جس ذات کی تربیت حج تاجدار کائنات نے کی ہو، یعنی میڈ ان محمد، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے نا، میڈ ان مدینہ، میڈ ان مکہ، میڈ ان محمد۔
کہ یہ حضور کے پروردہ ہیں. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے. آپ کی 56 سال عمر ہے، 56، عین جوانی کا عالم ہوتا ہے. تو جو حضور نے فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، 56 سال آپ کی عمر ہے کہ حسین مجھ سے ہے،